اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کا وظیفہ اور عمل ان بچوں کے لیے ہے جن کو بار بار نظر بد لگتی ہے، یا بچے کہیں جاتے ہیں کسی فنکشن میں، کسی شادی میں، کسی پروگرام میں، تو واپس آتے ہی بچوں کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، بچوں کو بخار چڑھتا ہے، یا بچوں میں چڑچڑاپن آ جائے، یا کوئی بھی معاملہ بچوں کے ساتھ ہو، یا اسی طرح کوئی مہمان گھر میں آ جائے اور بچے سامنے چلے جائیں تو فوراً بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے اور بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ بہترین عمل اور بہترین وظیفہ ہے جو آپ تمام حضرات بچوں والے کر سکتے ہیں، تمام کو اجازت ہے اور مجرب ترین ہے۔ انشاءاللہ ایک دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کریں گے تو بچے سے نظر بد فوراً ختم ہو جائے گی اور بچہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس وظیفہ اور عمل کو آپ روزانہ بعد نماز عصر اگر اپنے تمام بچوں پہ کرتے رہیں، گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات کو بھی اجازت ہے، تو انشاءاللہ بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ نظر نہیں لگتی۔ نظر بڑے آدمی کو بھی لگتی ہے، بچوں کو بھی لگتی ہے، یہاں تک کہ ہر خوبصورت چیز کو لگ جاتی ہے، اور نظر اگر مکان ہے اس کو بھی لگ سکتی ہے، گاڑی کو بھی لگ جاتی ہے، یعنی کہ ہر چیز کو نظر لگتی ہے۔ لیکن انسان، بچہ ہو، مرد ہو، خواتین ہوں، تو ان کو اگر نظر بد لگ جائے تو وہ اثر فوراً دکھاتی ہے، اس سے طبیعت کا خراب ہونا، چڑچڑاپن آ جانا، اچانک سے غصے میں آ جانا، اور یہ واقعات ثابت ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنویں کے پاس نہا رہے تھے اور ان کی بدن کمر نظر آ رہی تھی، تو دوسرے گزرنے والے صحابی نے جب دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھے، تو انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ صحابی جو ہی نہا کر واپس پہنچے تو وہ بیمار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ اچانک بیمار ہو گئے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ اس طرح نہا رہے تھے اور فلاں صاحب وہاں سے گزرے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے گزرنے والے سے کہا کہ آپ نے اپنے بھائی کی کمر کو دیکھ کے، خوبصورتی کو دیکھ کے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اگر صحابہ کرام جیسی ہستیوں کو نظر بد لگ سکتی ہے تو پھر ہم، آپ اور ہمارے بچے یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان نظر بد سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسی آیات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے عمل قرآنی اور نورانی دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم خود بھی اور بچے بھی حفاظت میں رہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا ہمارا عمل صرف اور صرف بچوں کے لیے ہے، چھوٹے بچے، نابالغ بچوں کے لیے۔ تو یہ گھر کی خواتین، گھر میں سے کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے۔ وہ عمل ہے سورۃ القلم کی آخری آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیاتیں باوضو ہو کر 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بچے کی نظر اسی دن ہی ختم ہو جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر روزانہ اس عمل کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ جہاں مرضی بچہ چلا جائے کبھی بچے کو نظر نہیں لگ سکتی، کبھی بھی بچے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس وظیفے اور عمل کی تمام خواتین کو اجازت ہے، تمام حضرات اجازت ہے، اور تمام حضرات یہ عمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔